کہاں سے کہاں نکل لیے ہم؟ کیا بات کر رہا تھا میں؟ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی پتہ نہیں کہاں چلے جا رہے ہیں، جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. جی ہاں، تو یہ تو اس پر بات آئی تھی نا، یہ ریاست کی بات شروع کہاں سے ہوئی؟ ہاں، بیلنس کا اسلام جو ہے نا حکم دیتا ہے کہ ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے؟ اعتدال. تو میں اس کی مثال دے رہا تھا، جیسے بھائی جسمانی زندگی میں اعتدال ضروری ہے، تو ایک ہی چیز کو آرام کریں گے، سوتے ہی چلے جا رہے ہیں تو صحت خراب ہوگی. اسی طرح جاگ رہے ہیں تو جاگے ہی چلے جا رہے ہیں، صحت کیا ہوگی؟ خراب ہوگی. دماغ بالکل یوز ہی نہیں کرتے تو کھوپڑی کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. اور اگر دماغ استعمال کرتے ہیں تو 24 گھنٹے استعمال ہی کر رہے ہیں تو بھی باولے ہو جائیں گے. بڑے بڑے یونیورسٹی کو پروفیسر جو بہت زیادہ دماغی کام کرتے ہیں، ہم نے ان کو بھی باولے ہوتے دیکھا ہے. اتنا پڑھتے ہیں کہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. تو یہ اعتدال کے خلاف ہے. کھانا کھا رہے ہیں تو کھائے چلے جا رہے ہیں، ڈائٹنگ ہے تو کئی ہفتوں بھوکے رہ رہے ہیں، کمزور ہو جائیں گے، مر جائیں گے. تو جیسے ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، اور انسانی زندگی کے دو پہلو، ایک جسمانی کے ساتھ ایک روحانی بھی. روحانی پہلو کیا ہے؟ اچھا انسان بننا. تو اچھے انسان بننے کے لیے دل اور جسم سے نکلنے والے اعمال میں بھی اعتدال بولو ضروری ہے. دل کے اعمال کیا ہیں؟ محبت. یہ گھٹنوں کا عمل ہے یا دل کا عمل ہے؟ بولو، یہ ناک کا عمل ہے یا دل کا عمل ہے؟ دل میں محبت ہوتی ہے نا. کوئی اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے مجھے میرے گھٹنوں میں تمہاری بہت محبت ہے، وہ کہے گی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج. محبت گھٹنوں میں نہیں، محبت کہاں ہوتی ہے؟ کھوپڑی میں، دل میں ہوتی ہے. کیونکہ کھوپڑی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. دل دھڑکتا ہے جب کھوپڑی میں محبت کے جذبات آتے ہیں، تو سب سے پہلے اثر اس لیے دل کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کی. تو یہ بھی اگر بے اعتدالی ہوگی اس میں، اس قوت، یہ بھی قوت ہے انسان کے اندر، ایک جذبہ ہے، تو بے اعتدالی ہوگی تو آپ کی روحانی زندگی کا بیڑا غرق. اور یاد رکھو، جسمانی زندگی کا بیڑا غرق ہونے سے صحت اتنی خراب نہیں ہوتی، مینٹلی اتنا ڈسٹرب نہیں ہوتا جتنا روحانی زندگی سے ہوتا ہے. اب اس محبت میں اعتدال کیسے پیدا کیا جائے؟ ایک تو یہ کہ آپ کے دل میں محبت کے، بعض لوگ ایسے خشکے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی سے محبت ہوتی نہیں ہے. جیسے بعض لوگ میں مسکراہٹ ہے ہی نہیں چہرے پہ نا، ان کو پیسے دے کے مسکروانا پڑتا ہے کہ آپ ذرا یہ 50 روپے لیں، ایک دفعہ تھوڑا سا مسکرا لیں. ایسے سیریس لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں ذرا سی بات، ابھی لطیفہ شروع نہیں ہوا، کہہ کے مار مار کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی اوور ہو جاتا ہے. بھائی ابھی میں آتا ہوں، بعض دفعہ میں کہتا ہوں وہ لطیفہ تو کمپلیٹ ہونے دو میرے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے اسٹائل پہ ہنسی آ رہی، تو وہ اتنا ہر وقت کامیڈین بنے ہوئے ہیں، وہ کبھی سیریس ہوتے ہی نہیں کسی بات پہ. بھائی سیریس بات ہے، اب کسی کی ڈیتھ ہو گئی، جنازہ ہو گیا، وہاں جا کے آپ مذاق کر رہے ہو، یہ تو غلط بات ہو جائے گی نا. ہر وقت سیریس مذاق موڈ میں رہنا غلط ہے، ہر وقت سیریس موڈ میں رہنا کیا ہے؟ غلط ہے. تو محبت یہ ایک ایسی چیز ہے، اس کو میں سب سے پہلے اس قوت کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ویلیو اس کی سب سے زیادہ ہے. اس کو بیلنس میں لانا، اس کو اعتدال میں لانا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ویسے تو سب سے پہلے عقل ہے کہ عقل میں اعتدال ہو، لیکن آج کل عقل استعمال کرنے کا رواج کم ہے، دل پہ لوگ زیادہ چلتے ہیں. تو خود عقل ہی کہتی ہے کہ دل کو کنٹرول میں لے کر آؤ. پہلے تو ویسے عقل ہے سب سے پہلے. تو محبت میں کیا ہے؟ نمبر 1 یہ نہیں کہ جو چیز اچھی لگ رہی ہے اس سے محبت کرنا شروع کر دو. اگر زندگی کا یہ طریقہ آپ نے اختیار کیا تو آپ کا بیڑا غرق. نہ یہ نہیں. ہماری عادت کیا ہے؟ جو چیز اچھی لگ رہی ہے دل بس اس کی طرف مائل، اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہم لگ جاتے ہیں. تو میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک مثال دے رہا تھا. حضرت کا میں نے ایک بیان سنا، انہوں نے بڑی پیاری ایک بات کہی. اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم ساؤتھ افریقہ میں، جنوبی افریقہ میں، کیپ ٹاؤن میں ساحل سمندر کے کنارے کہیں چلتے ہوئے جا رہے تھے، تو ہمیں ایک بہت خوبصورت پھول نظر آیا. یہ حضرت کے الفاظ ہیں. اتنا خوبصورت پھول، حضرت فرماتے ہیں میں زیادہ پودوں سے متاثر نہیں ہوتا عام طور پہ، لیکن وہ اتنا خوبصورت پودا، اتنا خوبصورت پھول تھا کہ میں نے چاہا کہ میں اس کو توڑ لوں. کہتے وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ اگر آپ نے اس کو ہاتھ بھی لگا لیا نا تو اس کے اندر ایک زہر ہے جو بچھو سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ آپ کی باڈی میں جائے گا اور وہی تکلیف ہوگی جو بچھو کے کاٹنے سے ہوتی. دیکھو کتنا حسین و جمیل پھول ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے حضرت نے اس کے بعد اس پھول کو توڑنے کی کوشش کی ہوگی؟ بھائی اب دنیا پر اس آدمی کیا کہتا ہے؟ ابے بھائی یہ مت دیکھو، اس کے فائدے ہیں، اس کے نقصانات ہیں، مجھے تو بس یہ چاہیے. لڑکوں کو عشق ہو جاتا ہے نا، مجھے بس یہ چاہیے. ابے تو پٹیل پاڑے کا ہے، یہ ڈیفینس کی ہے، تو اس کے خرچے کیسے اٹھائے گا؟ تو خرچے کہاں سے اٹھائے گا؟ اگر یہ مان بھی گئی نا تو میں کہوں گا نہیں کر. یہ ابھی مان رہی ہے، کوئی فیس بک پہ سیٹنگ ہو گئی ہے، لیکن تو اس کے خرچے کہاں سے اٹھائے گا؟ نہیں بھائی میں پاگل ہو گیا ہوں. میں کیا ہو گیا ہوں؟ پاگل ہو گیا ہوں. پاگل ہو نہیں گیا، تو پاگل تھا. اس پاگل پنے کا ایک اثر اب ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے. آج نوجوان کی حالت کیا ہے؟ جو اچھا لگ رہا ہے بس اس کو دیکھو. ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہوں گے کوئی خوبصورت لڑکی آ گئی، اس کو دیکھنا. پہلے مفتی طارق مسعود آ رہے تھے، ہٹا بے ان کو، ہٹا یار، شادیاں. کوئی خوبصورت سی لیلا آ گئی، نظریں ٹکا کے دیکھیں گے. اب شریعت کہہ رہی ہے اس کو مت دیکھو، اس کے سائیڈ افیکٹ بولو، یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی ہے، اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. یہ آنکھوں کا زنا ہے. سب سے پہلی بات حدیث میں آتا ہے آنکھ بھی زنا کرتی ہے.
थोड़ी देर तकलीफ होगी, इसको हटा दो, थोड़ी सी तकलीफ होगी, ये थोड़ी तकलीफ बड़ी अजियतों से बचाएगी। हर अट्रैक्टिव चीज इस काबिल नहीं होती कि उसको देखा जाए, उसको हासिल करने की कोशिश की जाए। इससे सिवाय तुम्हें जहनी परेशानी के कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट, आखिरत के साइड इफेक्ट तो बहुत डेंजरस है। यालमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह कहते हैं मैं आंखों की खयानत को जानता हूं और दिल में आने वाले ख्यालात को भी जानता हूं। तुम्हारी आंख खयानत कर रही है, किसी को पता नहीं है कि तुम किस नियत से देख रहे हो। ये कौन जानता है? ये अल्लाह जानता है, जिसने आंखें बनाई है। अल्लाह कहते हैं कि क्या मुझ में ये ताकत नहीं है कि तुमसे आंखों की बिनाई सल्ब कर लूं, छीन लूं आंखों की बिनाई जब तुम गुनाह करते हो। इस्लाम ने बताया कि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, आखिरत में तो बहुत ज्यादा है, हिसाब देना पड़ेगा। दूसरा, दिल का सुकून क्या होता है? जब कोई अट्रैक्टिव चीज आप देखो और ना मिले तो खुशी होती है या गम होता है? एक हल्का सा दिल पे धचका, हल्का सा, चाहे थोड़ा सा ही हो, वो लगता जरूर है। आप दाल खा रहे हो, इधर कोई बिरयानी की देग खुली, या तो वो आप भी खा लो, हलाल तरीके से पैसे दो, खरीद के खा लो, वो है नहीं, देगे पे देगे खुलती जा रही हैं, तो इसका भाई मत देखो उस देग की तरफ। देखोगे तो अपनी दाल क्या लगेगी? बुरी, टेंशन में जाओगे। तो एक टेंशन। नंबर 2, जो आपकी अपनी है वो आपको फिर अच्छी, ऐसी ऐसी लैलाएं टिकटॉक पे पड़ी हुई हैं, आपको अपनी पुरानी वाली अच्छी नहीं लगेगी, वो नहीं लगेगी आपको अच्छी। ये घर का सुकून बर्बाद होगा कि नहीं होगा? नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, जो कंवारे हैं, जब वो ऐसी तस्वीरें देखते हैं, जज्बात भड़कते हैं, तो फिर उनको ऐसी ही बीवी चाहिए, जबकि मार्केट में ऐसी अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ टिकटॉक पे अवेलेबल होती हैं। गली महल्ले में नॉर्मल रूटीन में आड़ी तिरछी ही मिलेंगी आपको। थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग का काम हर एक में निकलेगा। नहीं आई मेरा ख्याल है बस। आज तक कोई ऐसी दुल्हन नहीं है कायनात में, सिवाय लाखों करोड़ों में कोई एक, हर दुल्हन में कुछ ना कुछ डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है। और आप में भी होता है, दूल्हा में भी होता है। आप कितने ही खूबसूरत हो, अगर किसी फिजिकल फिटनेस के माहिर के पास जाओगे, वो बोलेगा थोड़ी सी कमर आपकी क्या है, ज्यादा है, इसको थोड़ा पतला करने की जरूरत, थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, थोड़ी सी नाक मोटी है, थोड़े से लिप्स पतले हैं या मोटे हैं। ये तो जब है जब आप बहुत खूबसूरत हो, तो भी थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग का काम आप में निकलेगा। टिकटॉक पे जो लड़कियां आ रही होती हैं, वो होती हैं जिनमें डेंटिंग पेंटिंग का काम या तो होता नहीं है या वो मेकअप से छुपा के आई हुई होती हैं। तो जब आप उनको देखोगे, तो कंवारे अगर हो तो आपको चाहिए भी कैसी? ऐसी। फिर जो आपकी कजन है या आपके खानदान की शरीफ शुरफा लड़कियां, घरेलू खिदमत गुजार, वो आपको पसंद नहीं। अभी एक टिकटॉकर का बयान आया था ना, घरेलू लड़की से उसने शादी की तो बाद में कह रहा है मैं इसको तलाक दूंगा, ये तो घरेलू निकली है, मुझे तो ऐसी टिकटॉकर जैसी चाहिए। तो मैंने उसको बद्दुआ दी, अल्लाह करे तुझे टिकटॉकर जैसी मिल जाए। फिर देखता हूं तेरा सर जो गंजा करेगी ना, तेरा दिमाग सेट होगा, तेरा दिमाग सेट होगा। फिर तेरी बच्चियां भी टिकटॉक पे इसी तरह नाचेंगी। फिर तू उनको देख देख के कहेगा दूसरे लड़के भी मेरी बेटियों को देख के वही जज्बात होंगे जो इनकी मां को देख के मेरे जज्बात होते। बाप तो जैसा मर्जी हो, बेटियों के लिए बड़ा गैरतमंद होता है। तो कंवारे लड़कों को क्या नुकसान है? फिर इनको इस तरह का माल चाहिए मार्केट में, जो मार्केट में अवेलेबल, मार्केट में जिस तरह का माल अवेलेबल है वो वही है जो जिस तरह के आप हो। जैसे आजकल लड़कों में जो हुस्नो जमाल जितने % है, लड़कियां भी इसी हिसाब से पैदा हो रही है मेरे भाई, वो कोई अलग मखलूक नहीं है। तो लड़कों में कोई एक आध निकलता है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, हजारों में कोई एक, उसमें भी थोड़ा बहुत अगर मेरे पास आएगा, थोड़े उसके भी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी उसकी। और ये तो जाहिरी गेटअप की बात कर रहा हूं, अंदर क्या है, उसके अखलाक कैसे हैं, वो तो एक अलग टॉपिक है, उस तक को तो कोई झांक के देख ही नहीं सकता। तो ये साइड इफेक्ट किसके होते हैं? बदनजरी के। ये घरेलू लड़कियां पसंद, तभी तो अल्लाह ने कुरान में क्या, अल खबीसातु लिल खबीसीन, नापाक औरतें किसके लिए? नापाक मर्दों के। गंदों को गंद में मुंह मारने की आदत होती है, अल्लाह कहते हैं गंदी औरतें गंदे लोगों के लिए। पाकीज़ा औरतें किसके लिए? पाकीज़ा मर्दों के लिए। लेकिन जब पाकीज़ा मर्द ये चीजें देखेगा मीडिया पे, तो उसको पाकीज़ा औरतें पसंद नहीं आएंगी। ये दूसरा नुकसान है। और तीसरा नुकसान, ये बदनजरी यहां तक रुकती नहीं है, उसके बाद हैंड प्रैक्टिस, जिना और जो गंद में पड़ते हैं, फौज फिल्मों की आदत, वो बढ़ती रहती है। तोबा करते हैं, फिर तोबा टूट, ये भी दीनदार लोगों की बात कर रहा हूं। तोबा करेंगे, तोबा तोड़ देंगे, तोबा करेंगे, फिर तोबा तोड़ देंगे, फिर मायूस होके तोबा करना भी छोड़ दे। शुरू में ही नजर झुका लेते, यार थोड़ी सी तकलीफ होती। शैतान एक बात कहता है कि भाई ये तो बार बार की तकलीफ है, कब तक बर्दाश्त करूंगा। ना ना ना, तकलीफ चंद बार होती है, उसके बाद यूज टू हो जाता है इंसान, आदत पड़ जाती है। देखो डॉक्टर कहते हैं मीठा खाना छोड़ दो, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब चीनी की तो हमें आदत हो चुकी है। डॉक्टर कहते हैं 21 दिन नागा कर लो, उसके बाद 22वें दिन तुम्हें मीठा बुरा लगना शुरू हो जाएगा। चंद दिन की मेहनत होती है भाई, चंद दिन की मेहनत होती है। तो चीनी भी तो एक अट्रैक्टिव चीज है ना, 21 दिन छोड़ोगे चीनी बुरी लगना शुरू हो जाएगी। तो 21 दिन नजर की हिफाजत करोगे तो बदनजरी बुरी लगना शुरू हो जाएगी, फिर गंद में मुंह मारने का दिल नहीं चाहेगा। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब फरमाया करते थे कि मेरी जब किसी औरत पे नजर पड़ती है, गैर औरत पे, तो मुझे नजर झुकानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली नजर
جھک جاتی ہے دل ہی نہیں کرتا کہ بھائی ہم کیوں ناجائز کی طرف دیکھیں. تو حضرت نے جو مثال دی نا کہ وہ پھول نظر آیا, یہ کل رات ہی میں نے سونے سے پہلے نا بیان لگا کے یہاں تک پہنچا تھا میں, تو کہا کہ ہم نے وہ پھول توڑنے کی کوشش کی تو کہا کہ نہ اس میں کیا ہے, زہر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو محبت کتنی کرنی ہے, کس سے کرنی ہے, اس کا بھی ایک پلان ہے. جیسے ڈاکٹر ڈائٹ پلان بنا کے دیتا ہے کہ مفتی صاحب اگر بالفرض پراٹھے نہیں چھوٹ رہے آپ سے, کھانا ہی ہے تو کتنے کھانے ہیں اور کون سے گھی کے کھانے ہیں, کون سے آٹے کے کھانے ہیں, تو اتنا تو کر لو نا. تو جیسے ڈاکٹر میرے بھائی ڈائٹ پلان بنا کے دیتا ہے, تو اللہ والے اور اسلام اور بزرگان دین اور انبیاء کرام انہوں نے بھی ایک ڈائٹ پلان بنا کے دیا ہے کہ محبت کے بارے میں بھی, عقل کے بارے میں بھی, غصے کے بارے میں بھی, شہوتوں کے بارے میں بھی, ہر چیز کا ایک پلان ہے اسلام کے پاس. وہ پلان کیا ہے؟ بیلنس. کیا ہے؟ نہ اپنے دل کو ایسا کرنا ہے کسی سے محبت ہی نہ ہو, روکھے محبت ہی ختم ہو جائے گی نا تو حقوق نہیں ادا ہوتے. پھر بیوی بچوں کے حقوق صرف اسلام کے کہنے سے تھوڑی لوگ ادا کرتے ہیں, محبت بھی تو ہوتی ہے نا, اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے, آدمی چاہتا ہے وہ ترقی کرے. محبت نہ ہو تو غفار بھائی کے بچوں میں اور اپنے بچوں میں کوئی فرق رہے گا ہی نہیں. پھر آدمی اسلام کا حکم سمجھ کے پورا کر رہا ہوگا. پھر تھوڑی ایک ہوتا ہے اللہ سے محبت کی بیس پہ نماز پڑھی جائے, اس نماز کی لطف کچھ اور ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ بھئی دل تو نہیں چاہ رہا, محبت تو نہیں ہے, اب اللہ نے حکم دیا تو چلو پڑھ لیتے ہیں. تو پھر وہ ایسا ہی ہوتی ہے جیسے آج کل نمازیں چل رہی ہیں, اللہ کا آرڈر ہے کر لیتے ہیں. ایک بکرا وہ ہوتا ہے جس کا گوشت آپ نے خود کھانا ہے ذبح کر کے, تبھی قربانی کا بکرا بڑے تمیز سے دیکھا جاتا ہے, یہ ہو شکل بھی اچھی ہو اس کی, حالانکہ کٹنا ہے اس نے. لیکن نہیں بھائی, بکرا محلے میں آئے تو لوگ کہیں کہ کیا لائے ہیں, بکرا آیا ہے, بچھی آئی ہے. اور ایک صدقے کا بکرا لوگ دے دیتے ہیں ٹرسٹوں میں, وہ آپ دیکھ لو پنجروں میں اتنے سے ساشے بکروں کے, ان بکروں پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے کیونکہ وہ نہ وہ گھر میں آئے گا نہ وہ کھایا جائے گا. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے کیا بات کر رہا تھا یار, تو بتائیں میں بہت زمین ادھر آ گیا صدقے کے بکرے پہ نا. ہاں تو سننے والے بھی میری طرح ہی ہیں. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, وقت بہت ہو گیا. تو محبت میرے بھائی کس سے کرنی؟ ہاں میں کہہ رہا تھا محبت میں جو کام ہوتا ہے اس میں ایکسیلنسی ہوتی ہے. اس میں جیسے نماز جب قربانی محبت سے کرتے ہیں نا, گوشت ہم نے خود کھانا ہے تو بچیاں بھی بڑی تمیز کی اور خوبصورت. محبت نہیں ہے, صدقے کا ہے, ادھر دے دو, تو وہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے بکروں کے ساشے بانٹے جا رہے ہیں. تو اسی طرح جب آپ کو بیوی بچوں سے, ماں باپ سے محبت ہوگی تو ان کے حقوق ادا ہوں گے, لیکن مزے سے ادا ہوں گے. کھلانے کا مزہ آئے گا, پلانے کا مزہ آئے گا. محبت نہیں ہے تو شریعت کے کہنے پر بس آرڈر کے طور پہ کر رہے ہو تو بے رخی سے کرو گے. اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ رشتہ داروں سے محبت کرو, اللہ سے محبت کرو, اللہ کے نبی سے محبت ہوگی, درود پڑھنے میں مزہ آئے گا. محبت نہیں ہوگی, ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے طور پہ پڑے گا. تبھی یہ جو ہم اسلاف کے واقعات سنتے ہیں نا, پوری رات تہجد میں گزار دی, ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیا, یہ محبت کی وجہ سے ایسا تھا کیونکہ ان کو تو عبادت میں لطف اور مزہ آتا تھا. ہم سے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی اور وہ پوری رات عشاء کے بعد شروع ہوتے تھے فجر تک. تو وجہ کیا بھائی؟ محبت بہت تھی, محبت کے جذبات تھے. تو محبت انسان سے کام کراتی ہے, اس میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. تو اس لیے محبت میں اعتدال ضروری. وہ اعتدال کیا ہے جلدی سے بتا دوں میں. نمبر 1, ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی سے محبت ہی نہیں کرنی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مردہ دل ہوتے ہیں, جن کے دل کیا ہو چکے ہوتے ہیں, مردہ. بھائی انسان کو محبت ہے, لباس سے بھی, اچھا گھر بھی چاہیے. بد ذوق لوگوں کے گھروں کا حال دیکھا ہے, جا کے سڑے ہوئے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. پیسہ اللہ نے دیا ہوتا ہے لیکن گھر اچھا نہیں بناتے. پیسہ اللہ نے دیا ہے, لباس اچھا نہیں پہنتے. صحیح حدیث ہے, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ چاہتے ہیں جب اللہ نے کسی کو دولت دی ہو تو اس کے لباس سے اس کا اثر نظر آئے, اچھے کپڑے پہنے. وہ نبی نے فرمایا جس میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحیح حدیث. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں میرے کپڑے اچھے ہوں, میرے جوتے اچھے ہوں, یہ تکبر تو نہیں ہے؟ فرمایا نا 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 نا, ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خود بھی جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. ہر چیز میں جمال نظر آنا چاہیے. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے بھائی گاڑی اچھی رکھو. لوگ اعتراض کر رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب بی ایم ڈبلیو میں گھوم رہے ہیں, اول تو ان کی بیچاروں کی گاڑی ہے نہیں وہ, لیکن گھوم رہے ہیں تو یہ حدیث پر عمل ہے میرے بھائی, حدیث پر عمل ہے. پیسہ دیا ہے تو وہ رکشے میں تھوڑی گھومیں گے. اچھا ہے, سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دولت دی تھی, رکشوں میں گھومتے تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. سلیمان علیہ السلام کا تو تخت ایسا خاندانی کہ ملکہ سبا آگے حیران, بھائی یہ کیا ہے, واٹس گوئنگ آن. محل جب دیکھا تو وہ ایسا شیشے کا بنا ہوا فرش تھا کہ وہ سمجھی کہ پانی ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پانی نہیں ہے, ٹیکنالوجی ہے. ایسا خاندانی فرش بنایا ہے, دیکھنے میں سوئمنگ پول لگ رہا ہے, پانی لگ رہا ہے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دولت دی, شاہی زندگی گزاری ہے. سید الانبیاء تمام پیغمبروں کے سردار نے دولت نہیں رکھی, اس لیے آپ کا چھپڑے کا مکان, کھجور کی چھال, کیونکہ آپ نے دولت نہیں رکھی. یا تو دولت رکھو ہی نہیں, سب صدقہ کر دو ہمارے نبی کی طرح. اتنا بڑا ظرف ہو, صبح آیا شام سے پہلے سب صدقہ. شام کو کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے تو بستر کے پیسے کہاں سے ہوتے؟ لیکن یہ نہیں ہے کہ بینک میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں, تنخواہ 1-1 کروڑ روپے آ رہی ہے اور سادہ ہیں. ہمارے حضرت پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں, ناڑا لٹک رہا ہوتا ہے حضرت جی کا, اتنے نیک ہیں. تو خیر بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. باذوق بنو بھائی, پیسہ ہے, گاڑی
گاڑی رکھو. اللہ نے ہمیں بھی ٹوٹا پھوٹا ذوق دیا ہے. میری جب پہلی تنخواہ آئی 2 تنخواہوں کے بعد میں نے GTO 125 خریدی تھی کیونکہ میں با ذوق تھا. سمجھ رہے ہو؟ میرے دوستوں سے پوچھو, ہمیشہ سے کوشش کی ہے اچھا لائف اسٹائل ہو. جیسے ہی پیسے آئے بھائی ہم نے GTO 125, اس وقت سب سے بہترین بائک یہی تھی. تو اچھا لائف اسٹائل ہونا چاہیے بھائی. گھر اچھا بناؤ, اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے کیوں چھپڑے میں کیوں جو ہے وہ غریبوں والی زندگی گزارو. جتنا دیا اس کے حساب سے, نہیں دیا تو رکشے میں سفر کرو, رکشا چلاؤ اور اپنے آپ کو سیٹ سمجھو. رکشے والا سمجھے میں F16 چلا رہا ہوں, غریب نہ بس. اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو غریب سمجھنے پر پابندی لگائی ہے. ہم غریب ہے اپنے سے زیادہ مالدار کے حساب سے, اور اپنے سے زیادہ غریب کے حساب سے ہم کیا ہیں؟ مالدار. تو رکشے والا یہ سمجھے کہ بہت سے لوگوں کے پاس رکشا بھی نہیں ہوتا, تو ان سے میں بہت مالدار ہوں. اگر آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا شروع کر دو تو بھائی زرداری صاحب بھی غریب آدمی ہے. بل گیٹس کے مقابلے میں کیا ہے وہ؟ ویسے تو بل گیٹ کو بیچ کے کھا جائے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ اس کے حساب سے کیا ہو, وہ بھی غریب ہے ظاہری لحاظ سے. تو محبت, ان چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے, یہ بری نہیں ہے, محبت ہوتی ہے, نیچرل ہے. لیکن بیلنس کیا ہے؟ اس محبت کو شریعت سے آگے مت نکلنے دو. اللہ سے آگے, اللہ سب سے اوپر. اللہ کی محبت سب سے پہلے, باقی سب اس کے بعد. گھر اللہ پہ قربان, اولاد اللہ پہ قربان, بیوی کے کہنے پہ خدا کی نافرمانی بولو نہیں کرنی, حرام طریقے سے مت کمانا کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کو خوش رکھنا سب سے پہلے, کیونکہ بھائی یہ سب چیزیں, اچھا مکان, اچھی گاڑی, اچھا بنگلہ, اچھی بیگم, اچھے بچے, سب کچھ ختم. سب یہی تمہیں قبر میں ڈال کے آئیں گے, دفنا کے آئیں گے. اور آج کل اولادیں دعائیں بھی 2-4 دن کرتی ہیں. بہت کم خوش قسمت اولادیں ہوتی ہیں جو ساری زندگی ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہے. بہت کم مارکیٹ میں ایسے بچے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ 2-4 دن تمبو شمبو لگائیں گے, دیکھے بھول جائیں گے ابا کو. تو ایسے بچے تو مارکیٹ میں بہت کم ہو رہے ہیں کہ زندگی بھر مرنے کے بعد بھی باپ اور ماں کو یاد رکھیں وہ. تو اس لیے اللہ سب سے, جانا کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے. تو بچھڑنے والی چیزوں کو اتنا دل دے دینا کہ جس کے پاس جانا ہے اس کو ناراض کر دینا, اور جن چیزوں کو چھوڑنا ہے ان کو راضی رکھنا. تو ان سب چیزوں سے محبت ہمیں ہوگی, لیکن یہ محبت اللہ سے آگے نہیں نکلنے دیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اللہ سے آگے نہیں ہوگی. اللہ سب سے پہلے ہے, شریعت سب سے پہلے, اللہ کے نبی سب سے پہلے. حدیث سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی شخص اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو, اس کی اولاد, اس کے والدین اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور میں سے مراد, نبی سے مراد اسلام ہے, کیونکہ نبی کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے, اور اللہ رسول کی محبت اسلام کی محبت ہے. یہ تینوں ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں, یعنی دین کی محبت تمام محبتوں پر غالب. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ محبت میں بیلنس ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے حلال اور حرام محبتوں میں فرق. پھر یہ نہیں کہ جس پھول کی طرف دل مائل ہو رہا ہے توڑنے چلے جاؤ. بھائی اس کی طرف جانے سے خدا ناراض ہوگا تو کتنا ہی اٹریکٹیو ہے, ختم, نہیں جائیں گے ہم. ہاں اللہ ناراض نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے بھائی. تو اللہ تعالی ہمیں ہر چیز میں اعتدال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.